براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر ہوابازی غلام سرور خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. یہی ہوئی کہ پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کا بھی ایک بہت بڑا دھڑا استعفے نہیں دے گا. دو بندوں کے استعفے گئے، کیسے گئے میں اس تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر انہوں نے دینے ہوتے، جیسے مریم بی بی نے کہا کہ جاؤ میں نے کہہ دیا کہ استعفے اسپیکر کے منہ پہ مار کے آؤ اور ایکسیپٹ کروا کے آؤ، کیوں نہیں ایکسیپٹ کروائے؟ مریم بی بی کے کہنے پہ کوئی مسلم لیگی استعفے نہیں دے گا. مسلم لیگ کے اندر بھی ایک واضح دراڑ موجود ہے، ایک واضح گروپ بندی موجود ہے، ایک واضح اور نمایاں سوچ رکھنے والے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک واضح اکثریت موجود ہے. پھر تیسری بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہے. خدا کی شان دیکھیے، جو پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت نہیں کھڑی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اہم اراکین، جس میں مولانا شیرانی بھی ہیں، حافظ حسین احمد بھی ہیں، ان کے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کا ایک گروپ نکھر کے سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کا اصل نام جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام پاکستان رکھ دی ہے. اور در حقیقت مولانا فضل الرحمان کی جو جمعیت ہے وہ ایک ذیلی برانچ ہے جمعیت علماء اسلام ہند کی، اور جو پالیسی ہندوستان کی ہوگی وہی جمعیت علماء اسلام ہند کی ہوگی، اور وہی پالیسی مولانا فضل الرحمان کی بھی ہوگی. اس سے اختلاف کرتے ہوئے جو محب وطن پاکستانی تھے، جن میں سے 4 لوگ بڑے نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، وہ نکھر کے سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے لیڈنگ رول لے لیا ہے. تو اس وقت پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے. پی ڈی ایم استعفے نہیں دے گا. کل تک تو میں کہہ رہا تھا نا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. مسلم لیگ نواز میں سے ایک دھڑا استعفے نہیں دے گا. آج میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ہی استعفے نہیں دے گا، مولانا کی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی استعفے نہیں دے گا. اور اس کی پہلی جھلک آپ نے دیکھ بھی لی اور سن بھی لی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو بھی سنی ہوگی. یقیناً کہ پی ڈی ایم ضمنی انتخابات میں حصہ لے گا، لیکن پی ڈی ایم سینٹ کے انتخابات کے بارے میں بعد میں فیصلہ کرے گا. یہ بات صرف کہنے کی ہے، فیصلہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہوں گے اور پی ڈی ایم اس میں حصہ بھی لے گا. نہ پی ڈی ایم کا کوئی رکن استعفیٰ دے گا، نہ ہی وہ انتخابات سے دور ہوں گے، ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. اور اگر یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو کہ یقیناً کریں گے، تو یہ پی ڈی ایم کا ایک مثبت چہرہ سامنے آئے گا. اگر پی ڈی ایم واقعی ایک جمہوری اتحاد ہے تو اسے اداروں کا احترام کرنا چاہیے. گو کہ بامر مجبوری وہ کر رہے ہیں، انہیں ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے، انہیں سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ اسپیکر کے خلاف لانا چاہتے ہیں، ضرور لائیں۔ انہیں پہلی کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی، جس طرح وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے تھے۔ برے طریقے سے اکثریت ہونے کے باوجود لوگوں نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ لوگ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہیں، محب وطن مسلم لیگی احتجاج کرتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میرے کچھ بھائی یہاں میرے حلقے سے تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ بھی پچھلے 2 سالوں میں مہینے میں کم از کم ایک ملاقات ہوتی رہی۔ کوئی ہم نے پولیٹیکل جوائننگ نہیں کروائی، ان دوستوں نے خود رابطہ کیا میرے ساتھ، مسلم لیگ کے ساتھ تعلق۔ میرے حلقے کے پرومیننٹ لوگ، ادوال گاؤں ہے اور بہت بڑا گاؤں ہے چونترے کا، وہاں سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کی سوچ سے ہرگز اتفاق نہیں کرتے، ہم اس کی سوچ اور اس کی سٹیٹمنٹ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کے بیانیے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کی مسلم لیگ کو چھوڑ کے، مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ تشریف لائے تو میں نے ضمناً ان کی بات کی۔ بہت سارے لوگ محب وطن پاکستانی جو صرف نواز شریف کو صرف نام مسلم لیگ ہونے کی وجہ سے سپورٹ کر رہے تھے، اب مسلم لیگ سے اپنی راہ جدا کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کے بیانیے کو وہاں ہی لندن دفن کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے بیانیے میں کوئی دم خم نہیں رہے گا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے کہا ابتدا میں، کہ یہ سال ہر حوالے سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا دل گواہی دے رہا ہے، عالم اسلام کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بالخصوص بہتری کا سال ہوگا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، وہ اس طرح کہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا، کوئی استعفیٰ نہیں ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی، سینٹ کے انتخابات میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی، اور اس سال کے آخر میں ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، اس میں بھی پی ٹی ایم حصہ لے گی۔ تو یہ جمہوری عمل جاری و ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے، 2023 میں عام انتخابات ہوں گے، اگر ہم لوگوں کے اعتماد پہ پورا نہ اتر سکے تو ان کے پاس ایک رائٹ موجود ہوگا، وہ بہتر فیصلہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس بیانیے، اس سوچ کے بعد اس قوم کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا۔ تو مجھے آج صرف یہی کچھ کہنا تھا۔ مجھے تو دلی طور پہ خوشی ہے بحیثیت ایک سیاسی کارکن، میں تو جو کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، میں آج پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی استعفیٰ نہیں دے گی اور ہر قسم کے انتخابات میں حصہ لے گی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے اندر ایک واضح گروپ استعفے نہیں دینا چاہتا، اور بامر مجبوری مولانا فضل الرحمان استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر ایک واضح دڑا استعفے نہیں دینا چاہتا، تو بامر مجبوری مریم بھی استعفیٰ نہیں دیں گی، اور پی ڈی ایم کی طرف سے استعفوں والی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ باقی وہ کہتے ہیں ہم دھرنا دیں گے، پنڈی آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے، ان دیکھیں گے کہ ان کا روٹ کون سا ہے اور ان کی ڈیسٹینیشن کون سی ہے، پھر اس کے مطابق حکمت عملی بھی ترتیب دی جائے گی، اور انہیں ویلکم بھی کہا جائے گا اور ان کی خاطر مدارت بھی کی جائے گی۔ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے دھڑے اگر استعفے نہیں دیتے تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ اسی طرح جاری ہے یا کوئی ایسی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں جی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے آفر کی تھی مذاکرات کی، گفت و شنید کی، اور ایک بات انہوں نے واضح طور پہ کہی تھی، اور میں نے انہی کی بات کو دہرایا بھی تھا
کہ NRO پہ بات نہیں ہوگی، نیب لاز امینڈ کرنے پہ بات نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے نیشنل ایشوز ہیں، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہو، ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہو، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہو، افغانستان کے امن کے حوالے سے ہو، معاشی بدحالی دور کرنے کے حوالے سے ہو، ہر ایشو پہ اپوزیشن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اور ایک اچھی پیش رفت ہے جو کہ پیر پگاڑا کی طرف سے ان کے نومنی محمد علی دورانی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ملے، شہباز شریف صاحب کو بھی جیل میں ملے۔ تو جمہوریت کا حسن تو یہی ہے کہ جو بھی مسائل ہوں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے اور حل نکالا جائے۔ تو یقیناً اپوزیشن کو یہ سوچنا چاہیے، PDM کو یہ سوچنا چاہیے، ماسوائے NRO ساری اپوزیشن پہ نہیں ہے، NRO سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ نیب کے کیسز نہیں ہیں، سارے مسلم لیگ کے لوگوں پہ نیب کے کیسز نہیں ہیں، وہ صرف پیپلز پارٹی کے لیڈروں کا اور مسلم لیگ نواز کے لیڈروں کا اور مولانا خود یا ان کے چند لوگ، یہ ان کا مسئلہ ہے جو PDM کی لیڈرشپ ہے، جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیڈران کو بھی اس ایشو کو پس پش رکھ کے نیشنل انٹرسٹ میں ڈائلاگ کرنا چاہیے، نیشنل ایشوز پہ بیٹھنا چاہیے اور نیشنل ایشوز پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ جی دیکھیں جی، 2020 تک واقعی صورتحال ٹھیک نہیں تھی، اس کی اگر میں تفصیل میں جاؤں، پیچھے جاؤں تو ہو سکتا ہے تلخ ہو جائے گفتگو۔